بلا تاخیر خطیب اہل بیت جناب قبلہ آغا سید محمد رضا رضوی صاحب آف لاہور، اور ان کے فوراً بعد جناب ذاکر اہل بیت مرید مہدی خان نیازی صاحب، ان کے فوراً بعد مصور غم شبیر جناب خان نصرت عباس خان چانڈیو صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جناب زوار کوثر کربلائی صاحب، سید قیس سجاد صاحب، ذاکر منظور حسین صاحب، ملک نہید عباس جگ، غلام مصطفیٰ خان الیانی اور جناب مقصود حسین جعفری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے اپنے وقت سے مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ برعظمت محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، سلیمان مولا علی، نعرہ حیدری۔ تمام حاضرین مجلس کے جملہ مرحومین کے، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس کے جملہ مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحومہ مخصوصہ کے درجات کی مزید بلندی کے لیے، اور محمد و آل محمد اور اصحاب بوفا کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے عرش عزا پر بٹھا کر جنت کے سرداروں کی ہم نشینی عطا کر دی۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ داد آپ بہت اچھی دے رہے ہیں، لیکن داد میں ختم قرآن کا ثواب پی جاتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ نعرہ حیدری صرف نعرہ حیدری نہیں، ختم قرآن کا ثواب بھی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو، حیدری۔ تمام درود و سلام ان ہستیوں پر جن کا خالق ان کو خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا۔ محترم سامعین، بہت بہترین علماء و ذاکرین مجھ سے پہلے پڑھ چکے، مثل آفتاب علماء و ذاکرین میرے بعد ممبر پہ موجود ہیں، اور ان بہترین کے درمیان میں ممبر پر حاضر اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ در بطول کے جاروب کشوں میں اپنا نام لکھوا سکوں۔ دیکھیں محترم سامعین، یہ جس فرش عزا پر آپ بیٹھے ہیں نا، یہاں پر بیٹھنا آسان نہیں ہے، ہر کس و ناقص یہاں نہیں آ سکتا۔ یہاں آنے کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی نے ادنا سے ادنا شرط یہ رکھی ہے کہ مجلس حسین میں آنے والی کی ماں کا دامن پاک ہونا چاہیے۔ میں شکر گزار ہوں۔ حیدری قبلہ بزرگوار بھی تشریف لائے، پاک رب العزت انہیں صحت کلی و کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ ان کی آمد پہ بآواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی جائے تو ممبر پر آنے والے کا حق بنتا ہے کہ وہ خیال کریں ان کا۔ توجہ ہے نا، گھبرا تو نہیں گئے۔ دیکھیے جس ماہ میں آپ بیٹھے ہوئے نا، ماہ شعبان میں،
اس سے پہلے گزرا ہے ماہ رجب. یہ وہ مہینہ گزرا ہے جس میں غریبوں کے گھروں میں تو دراڑیں آتی دیکھی ہیں, اللہ کے گھر میں دراڑ آ گئی. توجہ ہے نا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. دامن وقت میں گنجائش نہیں, پڑھنا کیا تھا, قبلہ کی برکت سے کہاں بات جائے گی. نصرت بھائی بھی موجود ہیں, باقی احباب بھی, میں شکر گزار ہوں, انہوں نے وقت دیا. اور یہ دراڑ غلطی سے نہیں آئی, یہ غلطی سے نہیں آئی, یہ دراڑ اس کے احترام میں آئی ہے جو ظاہری طور پر ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. میں شکر گزار ہوں. یہ مولوی کہتا ہے کہ جناب شیعوں کو سمجھ نہیں آتی, یہ کیسے کہہ دیتے ہیں علی قبر میں آ جائے گا, علی آ کے فرشتوں سے پہلے آ کے ملیں گے, حساب کتاب لیں گے, موت کے وقت علی موجود ہوں گے. میں نے کہا تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کہا جناب اس لیے نہیں آتا کہ منو مٹی اوپر ہے, نیچے تختے ہیں, وہ بھی آج کل لوہے کے اور سیمنٹ کے بن کے اوپر آ رہے ہیں. کس طرح ممکن ہے کہ علی قبر میں آ جائے؟ میں نے کہا عقل کا علاج کر, دنیا میں علی موجود تو ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے گھر میں دیوار کھول کے جا بھی رہا ہے. میں شکر گزار. حیدری, توجہ ہے نا؟ یک زبان ہو کے حیدری. میں شکر گزار. پوچھنے لگا کہ جناب یہ کیوں دیوار سے ہی کیوں گئے؟ بھئی اگر جانا چاہتے تھے تو در سے چلے جاتے. سوال کرنے والا جانتا تو ہے نا. وہ کہتا در سے کیوں نہیں چلے گئے؟ یہ دیوار نہ توڑنا پڑتی, نہ دراڑ آتی, نہ اللہ کے گھر کو نقصان ہوتا. بھئی اگر تالا لگا ہے در کے اوپر تو اس کی چابی بھی تو ان کے گھر میں ہے نا. یہ چابی لے آتے, تالا کھولتے, داخل ہو جاتے. لیکن نہیں, آنے والی عام ہستی نہیں ہے, آنے والا صاحب النہج البلاغہ ہے. اور یہ عام ہستی نہیں ہے, یہ شہر علم کا در آ رہا ہے, اور در یہ جانتا ہے کہ در کبھی در میں نہیں لگا کرتا, ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا ہے. میں جملہ حیدری. اچھا قبلہ, میں ان کو دیکھ رہا ہوں اس میں نعرے لگا رہے ہیں لوگ, لیکن اکثر نعرہ حیدری یوں لگا رہے ہیں, یا علی. جن کے مجلس حسین میں آ کے ہاتھ نہیں کھل رہے, وہ قبر کے اندر علی کو سلام کے لیے کیسے کھل جائیں گے؟ حیدری. میں نے آپ کے اس اسلوب کو دیکھتے ہوئے جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں, ہاتھوں کو ہاتھوں سے پکڑو یا زمین پکڑ لو, یہ ہاتھ ٹوٹے نہیں تو میں نے در سیدہ سے خیرات مانگی نہیں. میں نے کہا بی بی بتائیے تو صحیح, مولا علی کیوں نہیں در سے کیوں نہیں آئے, یہ دیوار میں نیا در کیوں بنوایا؟ بی بی فرمانے لگی یہ در وہ در ہے کہ لات یہیں سے گیا, منات یہیں سے گیا, عزا یہیں سے گیا, حبل یہیں سے گیا, بدعقل یہیں سے گیا, بد شکل یہیں سے گیا, بد شجرہ یہیں سے گیا, ابو لہب یہیں سے گیا, نہ جانے کون کون سے ابو اسی در سے گئے. یہ اس در سے نہیں جائے گا, نیا در بنوائے گا. کیوں؟ کیونکہ بتانا چاہتا ہے عوام کا راستہ اور ہوتا ہے, امام کا راستہ اور ہوتا ہے. بھئی گھبرا تو نہیں گئے؟ یک زبان ہو کے حیدری. یہ اسلوب بنتا ہے آپ کا. میں شکر گزار ہوں, میں شکر گزار ہوں. بھئی مجھے بتائیں نا کہ مولا کی والدہ کے جس وقت قدم آئے یہ گھر تھا کیا؟ بت خانہ. جہاں ایک بت خانہ, جہاں 360 رکھا ہو, کتنا بڑا بت خانہ تھا. تو مسلمانوں شرم نہیں آتی؟ مجھے صرف یہ سوچ کے بتاؤ یہ بت خانے کو عبادت خانہ بنایا کس نے ہے؟ یہ عبادت خانہ بنایا کس نے؟ کہ جب علی کی ماں کے قدم اس میں آئے یہ بت خانہ عبادت خانہ بن گیا. پھر ملا عقل سے کام تو لینا کہ اگر علی کی ماں کے قدم آ جائے بت خانے کو, نہ تیرا قیام کرنے سے قیام باطل ہے, رکوع کرنے سے رکوع باطل نہیں, سجدہ کرنے سے سجدہ باطل نہیں, تو علی کا نام لینے سے تیری نماز باطل کیسے ہو جائے؟ آپ جی, آپ سلامت.
توجہ ہے نا؟ جواد شاہ جی انشاءاللہ فروری کا مہینہ حاضری ہوگی 12 کو، آباد و شاد رہے۔ بھئی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی وجہ کیا ہے؟ یہی کعبہ نہیں جہاں پر مولا تشریف لائے اور کچھ دیر کے بعد اللہ کا نبی بھی آ گیا، اور وہیں پر جہاں پر دراڑ آئی تھی ہاتھ رکھ کے کہا یا رب العزت مجھے تو اپنے ولی کا دیدار کرا دے۔ اللہ نے کہا محمد تجھے تبلیغ کے جلدی تھی، تو جلدی آیا، عبداللہ کے گھر آیا، علی سنبھل کے ٹھہر کے آیا، سیدھا اللہ کے گھر آ گیا۔ اچھا جیسے ہی گئے نا وہیں سے دوبارہ دیوار کعبہ پھٹی، رسول خدا اندر تشریف لائے، ماں کو سلام کیا، بی بی کہتی ہیں بیٹا یہ جب سے آیا ہے نہ آنکھیں کھولی ہیں نہ کچھ کھاتا پیتا ہے، پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ کہا اماں یہ جو آیا ہے نا یہ عام نہیں ہے، یہ گواہ بن کر آیا ہے خدا کی خدائی کا بھی میری رسالت کا بھی، اور جو گواہ بن کر آتا ہے اس کا کھانا پینا تو مدعیوں کے ذمہ ہوتا ہے۔ جیسے رسول نے گود میں لیا، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، بیدار مجمع ہے، امک کر مولا علی نے زبان رسالت اپنے دہن میں لے لی، جتنا علم عمل عقل شعور تھا علی نے چوس لیا، اور جو باقی بچا علی کے بچوں نے باپ کا مال سمجھ کے چوس لی۔ میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں۔ حیدری اچھا یہاں جیسے ہی بچے کو دیکھا نا اتنا خوبصورت، میرے بھائی قیامت پہ بآواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد والا۔ بھائی توجہ ہے نا، میرے بھائی بھی تشریف لائے، پاک رب العزت ان کی زبان میں کلام میں مزید برکت عطا فرمائے، یہ لنگر مجالس ماتم ان کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اگر چپ ہو گئے تو قبلہ کو زیادہ دیر زحمت بھی نہیں دینی۔ حیدری میں شکر گزار، جیسے ہی لم یلد ولم یولد کے گھر میں بچے کو دیکھا نا تو بچہ تو بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت، میں شکر گزار ہوں، بہت خوبصورت۔ اللہ نے آواز دے کر کہا محمد مصطفیٰ یہاں پہل نہیں کرنا، یہاں پہل نہیں کرنا۔ پہل پتہ کسے کہتے ہیں؟ بچہ جیسے ہی آئے نا تو رشتہ دار پہل کرتے ہیں، دیکھو آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، ماموں پہ گئی ہیں، قد لمبا ہے چچا پہ گیا ہے، انگلیاں پتلی ہیں پھپھو پہ گئی ہیں۔ اللہ نے کہا محمد و مصطفیٰ تو میرا بڑا پیارا نبی ہے، یہاں پہل نہیں کرنا، اس کی آنکھیں مجھ پہ گئی ہیں، اس کا چہرہ مجھ پہ گیا ہے۔ جو یہاں پر شعبان کے ماہ میں بیٹھے ہوئے ہاتھ نیچے نہیں رہیں گے انشاءاللہ، اس کی زبان مجھ پر گئی ہے، اس کے کان مجھ پر گئے ہیں، یہ عین اللہ بھی ہے، یہ وجہ اللہ بھی ہے، یہ لسان اللہ بھی ہے، یہ جب اللہ بھی ہے، یہ ید اللہ بھی ہے، جہاں سے آیا ہے وہ بیت اللہ بھی ہے۔ سن محمد جو اس کا دوست ہے وہ رضی اللہ بھی ہے، جو اس کا دشمن ہے وہ لعنت اللہ بھی۔ میں شکر گزار حیدری دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے حیدری میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ اچھا یہاں خدا خاموش ہوا، محمد مصطفیٰ نے فرمایا خبردار اب علی میں کوئی اور حصہ دار نہ آئے۔ اگر بیدار بیٹھے ہوئے جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یقیناً بیدار ہے، جملہ لیتے چلے جائیے گا، اب کوئی علی میں حصے دار نہ آئے، جتنا ظاہر تھا وہ اللہ نے چن لیا۔ آنکھیں اللہ پہ گئی، چہرہ اللہ پہ گیا، کان اللہ پہ گئے، زبان اللہ پہ گئی، یہاں پر ید اللہ بھی ہو گیا، ہاتھ بھی اللہ پہ گئے۔ اب محمد مصطفیٰ نے ہم جیسا کوئی ہوتا تو چپ کر دیتا، لیکن محمد مصطفیٰ علی کو دیکھ کر مسکرائے، فوراً فرمایا لحموں کا لحمی دموں کا دمی،
جسمی، جسم کا جسمی، روحوں کا روحی، یہ اس کی روح میری روح ہے۔ اب علی آتا ہی دو میں تقسیم ہو گئے، آدھا اللہ رہ گیا، آدھا محمد لے گیا۔ جو علی سے محبت کرے گا وہ علی سے نہیں، آدھی اللہ سے ہوگی، آدھی محمد سے، اور جو علی کا بغض رکھے گا وہ علی کا نہیں، وہ بغض خدا بھی ہوگا، بغض رسول بھی ہوگا۔ میں شکر گزار آپ جی، آپ سلامت ہیں، میں شکر گزار، میں شکر گزار، میں شکر گزار، میں شکر گزار، آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ اگر سننا چاہ رہے ہیں تو ایک ایسا نعرہ سنا دے، پتہ چلے آپ سن نہیں ہوئے بیٹھے۔ میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ اب ذرا منظر اپنے ذہن میں لے کر آئے، منظر ذہن میں تو لائے نا، اللہ کا گھر ہے، رسول کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں مولا علی ہیں۔ اب ایسے موقع پہ اگر میرا کلمہ پڑھنے کا دل کرے تو اللہ کا گھر دیکھا، لا الہ الا اللہ، محمد مصطفیٰ کو دیکھا تو محمد الرسول اللہ، اور علی کو دیکھا تو علی ولی اللہ۔ میں شکر گزار جی۔ اب یہاں پر مولا کے آنے سے پہلے رسول نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ قبلہ موجود ہے، پوچھ لیجئے۔ پھر رسول تو نماز پڑھ رہے ہیں، منہ کدھر ہے؟ کعبہ کی طرف نہیں، منہ کعبہ کی طرف تو نہیں ہے، نماز پڑھے لیکن منہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، نماز پڑھے لیکن بعد جماعت نہیں پڑھ رہے۔ نہیں، اتنے خاموش ماحول میں نہ میں گزرنے کا عادی ہوں۔ حیدری آؤ نا، رسول اکرم سے پوچھو تو صحیح، چشم زدن میں چلو رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھاتے نہیں ہیں، آپ سجدہ تو کرتے ہیں لیکن منہ کعبہ کی طرف نہیں کرتے، آپ رکوع تو کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے، وجہ کیا ہے؟ رسول نے مسکرا کر کہا یہ 13 رجب سے پہلے جتنی بھی میں نے نمازیں پڑھی، ہاں میں نماز پڑھتا ہوں، بات جماعت اس لیے نہیں کرواتا کہ ابھی جماعت کا امام نہیں آیا، نماز تو پڑھتا ہوں، رخ کعبہ کی طرف اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی کعبہ کا مولود نہیں آیا، ہاں رکوع تو کرتا ہوں، کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دینے والا نہیں آیا، ہاں سجدہ تو کرتا ہوں، کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت سجدہ میں سر کٹانے والا نہیں آیا۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب بغیر علی کے اللہ کی نماز وہاں سے یہاں نہیں آتی تو بغیر علی کے ملا کی نماز یہاں سے وہاں کیسے چلی جائے گی؟ میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار۔ حیدری توجہ ہے نا؟ بھئی گھبرا تو نہیں گئے؟ اور ویسے بھی دیکھیے نا، عمل کا دار و مدار ہے ایمان پر، پہلے آپ کا ایمان تولا جائے گا پھر عمل تولا جائے گا، ایمان کے بغیر عمل بیکار ہو جائے گا۔ آخری چند جملے آپ کے حوالے، منبر قبلہ کے حوالے، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ بھئی مجھے بتائیں، یہ جو کعبہ جہاں سارے جا کر الحاج ہو آتے ہیں، یہ ہے کیا؟ ہے تو علی کا سچا خانہ ہے، ویسا ہی ہے نا۔ اچھا پھر وہاں پر جا کر وہ ایک سنہری گنبد ہے، ادھر سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کو اپنا مصلی بناؤ۔ میں نے مولوی سے پوچھا مصلی کیسے بنائیں؟ ان کا ایسے بناؤ کہ یہ سنہری گنبد اور کعبہ، تمہارا سجدے کا رخ اس طرف ہونا چاہیے کہ سر اور کعبہ کے درمیان میں یہ گنبد آئے۔ میں نے کہا اچھا کیا وجہ ہے؟ کہا یہ مقام ابراہیمی ہے۔ اچھا مولوی پاکستان میں نہیں پھنستا، اللہ کے گھر جا کے پھنس جاتا ہے، وہاں پر نکلنے کی جگہ ہی نہیں ہے، قبلہ ایسا ہی ہے نا، وہیں پہ پھنستا ہے، وہیں پہ پھنستا ہے۔ بھئی یہاں پہ تو جی یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، آگے سے کوئی گزر جائے
اتنی لمبی والا. وہ حضور اللہ کے ہوتا اس کا ہاتھ پکڑ کے یہ جھٹکا دیتا, وہ جا پڑا. بھائی کیوں میرے آگے سے گزر گیا؟ میں نے کہا جس کی لو اللہ سے لگی ہے اس کو کیسے پتا چلا کون سامنے سے گزر گیا؟ بھائی اس کو اپنا مسلح بناؤ. میں نے کہا کیسے بنائے؟ کہا یہ پتھر جو ہے اس کو سجدہ کرو کہ کعبہ اور تمہارے سر کے درمیان میں یہ پتھر آ جائے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس پر ابراہیم نبی کے قدم ہے. اب میں قریب چلا گیا, میں نے جا کے دیکھا اس پر تھے ابراہیم نبی کے قدم. تو اللہ کہتا ہے جس پر میرے نبی کے قدم آ جائیں اس کو مسلح بناؤ. اب میں امت مسلمہ سے پوچھتا ہوں بڑا نبی کون ہے؟ محمد و مصطفیٰ بڑے ہیں, حضرت ابراہیم یہ امتی نبی ہے. تو ملا مجھے بتا تو صحیح, جا امتی نبی کے قدم آ جائے اس پتھر کو سجدہ کرنے سے تیرا سجدہ باطل نہیں, اور اگر کسی کے قدم مہر نبوت پہ آ جائے. میں شکر گزار ہوں, میں شکر گزار. حیدری خدا کی قسم میں شکر گزار ہوں, میں شکر گزار ہوں. عقل سے تو کام لے انسان. حیدری بس تمام کرو زحمت, بس تمام کرو زحمت. خدا کی قسم جنہوں نے ان کو سمجھا وہ صرف 72 نکلے. بس تمام کیا میں نے. مولا یہ لنگر مجالس ماتم آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے. مولا کسی کا محتاج نہ کرے. گھر آپ بھی بناتے ہیں, گھر ہم بھی بناتے ہیں. سمجھ سکو تو مصائب کے لیے یہی جملہ کافی ہے. مجھ سے بڑے مصائب خان ممبر پہ موجود ہیں. زمینیں آپ بھی خریدتے ہیں, زمینیں ہم بھی خریدتے ہیں. ہم زمین خریدتے ہیں اولاد بسانے کے لیے. آقا حسین نے کربلا خریدی ہے اولاد دفنانے کے لیے. لیکن مجھے بتاؤ کسی نے آقا حسین کو اکبر دفنانے دیا؟ کسی نے قاسم کے ٹکڑے دفنانے دیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک کی ماں مستریب تھی کہ میرا دفن نہیں ہو سکا. علی اکبر کی ماں سوچ رہی تھی میرا دفن نہیں ہوا. جناب قاسم کی ماں سوچ رہی تھی میرا دفن نہیں ہوا. لیکن ایک 6 ماہ کا بچہ ایسا تھا جس کی ماں مطمئن تھی کہ کسی کا دفن ہو نہ ہو میرا ہو گیا ہے. لیکن شام شہیدہ کے بعد جس وقت یہ بے کجاوا اونٹ پر امت کے پہنائے زیور پہن کر بیٹھی ہے نا, تو نظر پڑی ہے اس 6 ماہ کے صغیر کے سر پر ریشمی زلفیں. جب لوگ کے نیزہ پر دیکھی سر چوبے محمل پہ مارا اور خون روا ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علیکم.